نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله بيتا في الجنة وقال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری تقریر کا عنوان ہے مساجد کی حرمت اور اس کی عظمت. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب پیدا کیا تو انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مقصد تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ پیدائش کا سب سے پہلا مقصد، اولین مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے. اسی وجہ سے عبادتوں کا تصور ہر انسان کے ساتھ ہے. ہر مذہب میں انسان مذہب میں پایا جاتا ہے. کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں عبادتوں کا تصور نہ ہو. ہر مذہب میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے طریقے الگ ہیں، ان کی جگہیں الگ ہیں. ہر مذہب کے ماننے والوں کے پاس ایک خاص جگہ ہے جہاں پر جا کر وہ عبادت کرتے ہیں. ان مخصوص مقامات پر جا کر وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں. خدا کو یاد کرنے کا ان کا اپنا اپنا طریقہ ہے. عبادتوں کا الگ الگ طریقہ ہے. انہی عبادتوں کے مقامات میں، انہی عبادتوں کی جگہ میں مسلمان جہاں عبادت کرتے ہیں، مسلمان پنج وقتہ جو نماز جہاں ادا کرتے ہیں، ان جگہوں کو مساجد کہا جاتا ہے یا مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو مسجد کا تعلق انسان کی عبادتوں سے ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے آخری وقت تک ہے. اور اسی وجہ سے جب دنیا میں انسان کا وجود ہوا اسی وقت سے مسجد کا وجود موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی ہیں، سب سے پہلے معمار بھی ہیں. سب سے پہلی مسجد جو انہوں نے بنائی جس کو ہم لوگ خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اسی کو کہا گیا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بِمَکَّہ کہ سب سے پہلا گھر جو رکھا گیا وہ خانہ کعبہ ہے اس ہوئے زمین پر. پہلا انسان آدم، اور اس نے جو گھر بنایا اس گھر کا نام خانہ کعبہ، جو پہلی جگہ ہے، پہلی مسجد ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی مسجد دنیا کی جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ خانہ کعبہ. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا، ایک تو یہودی قبائل سے معاہدے کیے، انصار اور مہاجرین کے مواخات کروائے، اور اس کے بعد وہ سب سے اہم کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسجد نبی کی تعمیر کی. پہلی کوشش اللہ کے رسول نے مسجد نبی کی تعمیر کی اور خود اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر وہ مسجد بنائی. اس مسجد کی فضیلت بیان کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ اگر کسی کو زیارت کرنی ہے تو 3 مساجد کی طرف زیارت کرے۔ پہلی مسجد مسجد اقصی، دوسری مسجد نبی اور تیسری مسجد حرام جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر کسی کو زیارت کرتے ہیں تو ان مساجد کی طرف زیارت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی کی تعمیر کی تو وہ عبادت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے ایک سینٹر، ایک مرکز کا کام کر رہے تھے۔ اسی مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ نام سے مدرسہ قائم کیا جہاں صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے۔ اسی مسجد نبوی میں مشورے ہوتے تھے، اسی مسجد نبوی میں سیاسی مشورے، ذاتی مشورے ہوتے تھے، اسی مسجد نبوی میں غریبوں کے لیے رفاہی کام کیے جاتے تھے۔ اسی مسجد میں شفا خانہ بھی قائم تھا، مریضوں کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے۔ اسی مسجد نبوی میں تفریح کھیل کھلائے جاتے تھے۔ اسی مسجد میں سارے کام جو ہے وہ کیے جاتے تھے۔ تو مسجد نبوی عبادت کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک سینٹر اور ایک مرکز تھا، اور ایسا مرکز تھا کہ مسلمان وہاں رجوع کرتے تھے۔ باہر سے مہمان جو آیا وہی ٹھہرایا جاتا، جنگی جو مشورے ہوتے وہی کیے جاتے، دیگر جتنے بھی کام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیا کرتے تھے۔ مسجد کا تعلق مسلمانوں سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ مسلمان دنیا کے جس خطے میں رہے، جہاں بھی رہے، جس سوسائٹی میں رہے، جس سماج میں رہے، مسجد کے بغیر اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ وہ جہاں بھی گیا مسجد اپنے ساتھ لے کر گیا، جہاں بھی آباد ہوا مسجد وہاں آباد ہوتی ہے۔ بغیر مسجد کے مسلمانوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور مسجد کا مقام اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں اس طرح ہے جس طرح دل کا مقام جسم کے اندر ہے۔ اس لیے شروع سے آج تک مسلمان جہاں بھی رہے، پہلا کام جس سوسائٹی میں، جس سماج میں وہ آباد ہوتے ہیں، مکان لیتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں مسجد موجود ہے یا نہیں ہے۔ مسجد کا ایک مقام ہے۔ شاہ جہاں نے جب لال قلعے کی تعمیر کروائی اور پھر اس کے بعد اس نے جامع مسجد بنوائی، اس نے کہا کہ جامع مسجد کے زینے کو اتنا بلند کیا جائے کہ جب لال قلعے کے اندر میں اپنے تخت پر بیٹھوں تو میرے تاج سے اونچے اس مسجد کا زینہ ہو، میرا تاج اس زینے سے بلند نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جامع مسجد کی اتنی اونچی سیڑھیاں ہیں کہ کوئی بھی کتنے بلند میں بیٹھے تو وہ زینے سے آگے نہیں جا سکتا۔ شاہجہاں نے یہ سوچ کر بنایا کہ میرے تاج اور تخت مسجد سے نیچے ہونے چاہیے، جب میں بیٹھوں تو میرے تاج سے اونچا مسجد کا زینہ ہونا چاہیے، میرا تاج اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ اور خود اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، دنیا کی سب سے بہترین جگہ، سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے بری اور بدترین جگہ بازار ہے۔ بازار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے بری اور بدترین جگہ ہے، مسجد سب سے اچھی جگہ ہے، اس لیے کہ جب انسان پریشان ہوتا مسجد میں آ کر سکون مل جاتا ہے، انسان کیسا بھی گندا ہو مسجد میں آ کر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو مسجد سب سے اچھی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسجد کا مقصد عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آ کر فالتو باتیں کرتا ہے تو گنہگاروں میں شمار ہو جائے۔ مسجد میں جتنے اوقات ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادتوں سے اگر کوئی روکتا ہے، میں نے آیت کریمہ پڑھی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، جو
اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روک دے، اللہ کی عبادت سے روک دے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کا پس منظر تو خانہ کعبہ ہے جس میں مشرکین نے مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روک دیا تھا، مسجد اقصیٰ ہے جس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کو عبادتوں سے روک دیا تھا، لیکن اس کے ذکر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ آج بھی اس آیت کے تحت 2-3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، ان المساجد للہ ولا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اگر کوئی جماعت، اگر کوئی سوسائٹی، اگر کوئی سماج، اگر کوئی افراد میں سے کوئی فرد مسجد پر زبردستی قبضہ جما لے، دوسری جماعت کو وہاں نماز نہ پڑھنے دے، دوسرے لوگوں کو وہاں نماز نہ پڑھنے دے، دوسرے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روک دے، یہ ظالم کہلائے گا۔ اللہ نے کہا یہ ظالم۔ مسجد ذاتی ملکیت نہیں ہوتی کسی کی، مسجد تو اللہ کی بنائی جاتی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اگر کوئی ذاتی ملکیت سمجھ کر قبضہ جما لے، اپنے حکومت چلانے لگے، تو قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ یہ ظالم ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ مسجد عبادت کے لیے بنائی جا رہی ہیں، اگر مسجدوں میں عبادتوں سے روک دیا جائے، عبادت کرنے کے بجائے دوسرے کاموں میں مسجدوں کا استعمال کیا جانے لگے، جیسے مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کو عبادت کے بجائے 360 بت رکھ دیے تھے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی ایک دور ایسا آیا کہ مسجدوں میں بتوں کو رکھ دیا گیا، مورتیاں رکھ دی گئی، اور ایسا ماحول تیار کیا گیا کہ وہ مسجد عبادت کے قابل نہ رہے، عبادتوں سے روک دیا گیا۔ جب عبادتوں سے روک دیا گیا، اللہ کے ذکر سے روک دیا گیا، اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ظالم ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَسَعَىٰ خَرَابِهَا، مسجد کو ویران کرتے ہیں، یہ بھی ظالم ہے۔ ویران کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو ڈھا دیا جائے، مسجد کو گرا دیا جائے، مسجد کو عبادت کے قابل نہ رہنے دیا جائے، یا تو تالا لگا دیا جائے، جیسا کہ اوقاف کی سینکڑوں مساجد میں تالے لگا دیے گئے، اوقاف کی سینکڑوں مساجد کو مسمار کر دیا گیا، گرا دیا گیا، یا ایسے چال چل گئی کہ وہاں عبادت ہی نہ کی جائے، عبادت کے قابل نہ رہنے دیا جائے۔ یہ سارے کام کرنے والے کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ظالم ہے، ومن اظلم، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور جب یہ ظالم ہے، ان کی کوشش ہے کہ مساجد سے مسلمانوں کو دور کر دیا جائے، عبادت کے قابل نہ رہنے دیا جائے، اور اس کے لیے ساری کوششیں چل رہی ہیں، تگ و دو چل رہے ہیں، اوقات کے مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش چل رہی ہے، وقت ایک کو ختم کرنے کی کوشش چل رہی ہے، قانون بھی پاس ہو گیا ہے، مدارس کو بند کرنے کی رات کی کوشش چل رہی ہے۔ یہ ساری کوششیں کہ مسلمان مسجدوں سے دور ہو جائیں، مسلمان مدارس سے دور ہو جائیں، مسلمان صرف مسلمان نام کے رہیں، یا اللہ کے گھر میں عبادت نہ کریں، چونکہ مسلمانوں کا جو رشتہ مسجد سے ہے وہ دیگر مذاہب میں اپنی عبادت خانوں سے وہ رشتہ نہیں ہے۔ مسلمان مسجد کے لیے جس طرح پریشان ہوتا ہے، مسجد کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتا ہے، اپنے نذرانے پیش کرتا ہے، دوسری قوموں کے اندر یہ دلچسپی، یہ محبت اور یہ قربانی کا جذبہ نہیں پایا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے پھر نتیجہ بھی بیان کیا، جو یہ ظالم اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، مسجدوں کو مسمار کرتے ہیں، مسجدوں پر قبضہ جماتے ہیں، مسجد کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
ایسے ظالم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں ان کو عذاب شدید سے دوچار ہونا ہوگا۔ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ جن لوگوں نے مسجدوں کو مسمار کرنے کی کوشش کی، مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کی، مسجدوں کو گرانے کی کوشش کی، دنیا میں ذلیل ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے، ہمیشہ یہ ذلیل ہوئے، اور آخرت میں پھر عذاب شدید سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ جس نے بھی کوشش کی مسجدوں کو گرانے کی، مسجدوں کو ڈھانے کی، مسجدوں کو برباد کرنے کی، لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں وہ ذلیل ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور آخرت میں ان کو عذاب شدید سے شکار ہونا پڑے گا۔ لیکن مسلمانوں، 30 کروڑ کی آبادی تقریباً مانی جاتی ہے، خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں، ان کی عبادتوں پر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمان مست ہیں مگر ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور صرف تبصرے کرنے پر بیٹھے ہیں، چلانے پر بیٹھے ہیں۔ کیوں ہوا ایسا؟ حالات ایسے کیوں پیدا ہو گئے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے اس میں تمہارے ہاتھ کا دخل ہے، تمہاری کمزوریاں ہیں، تمہارے اندر بیماریاں ہیں، اس وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تمہاری مسجدوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، تمہاری غلطیاں اتنی ہیں جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ کہتا ہے بہت ساری غلطیوں کو تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کا دخل ہے۔ آج جو حالات پیدا ہوئے وہ ایسے نہیں ہوئے ہیں، مساجد تو ہیں لیکن کتنے فیصد مسلمان مسجدوں کا آباد کر رہے ہیں، کتنا فیصد مسلمان مسجدوں کا خیال رکھ رہے ہیں؟ مسجد تو ہم نے بنا دی ہے، بادشاہوں نے مسجدیں بنا دی، سینکڑوں مسجدیں آج بھی اوقات کی سینکڑوں مسجدیں موجود ہیں، لیکن ان کو دیکھنے والا کون ہے؟ کتنے لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ مسجد کے قریب میں سینکڑوں کی آبادیاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں سینکڑوں گھر ہوتے ہیں، لیکن نمازوں کا ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ 5 وقت نمازوں کا کیا حال ہے؟ فجر کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ جمعہ کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ جمعہ عید کی طرح، لیکن جمعہ بھی مسلمانوں نے ایک تماشا بنا لیا، 2 رکعت نماز کے لیے آئے اور 2 رکعت ہوئی اور اتنی تیزی سے وہ بھاگتے مسجد سے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کو پکڑ کے جکڑ رہا ہے، ان کو پکڑ کے قید میں ڈالا جا رہا ہے، اس طرح مسلمان بھاگ رہے ہیں۔ کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ اللہ تعالیٰ تو تنگ کرتا جا رہا ہے تمہاری زمینوں میں، دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا ہے، تم اللہ کے گھر میں نہیں آؤ گے تو پھر جاؤ دوسرے لوگ قبضہ کریں گے، دوسروں کے ہاتھ کو وہ چیز جانے والی ہے۔ جمعہ کے دن بھی تمہارے پاس آدھے گھنٹے کا وقت نہیں ہے، 1 گھنٹے کا وقت نہیں ہے، ٹائم سے آئیں گے کہ جماعت کھڑی ہو، 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر مسجد سے باہر سنت اور نوافل بھی وہ غائب۔ تو مسلمان خود مسجدوں کی حفاظت نہیں کر رہے، مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے، پھر اللہ کا عذاب تو آنے والا ہے، اللہ کی پکڑ تو آنے والی ہے۔ جس حالات میں ہم جی رہے ہیں، پل پل خطرات بڑھ رہے ہیں، اگر کوئی ایسے ماحول میں ہے جس کو کچھ خبر نہیں ہے تو معلوم کریں کہ کس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ مسجدوں کے تعلق سے کیا پلاننگیں چل رہی ہیں، مدارس کے تعلق سے کیا پلاننگیں چل رہی ہیں، اوقات کو ختم کرنے کے تعلق سے کیا پلاننگیں چل رہی ہے، 10 پلاننگ ایک پر ایک رکھی ہوئی لائن سے، مسلمان مست کھا پی کے مزے میں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو ہوگا وہ سیاسی جماعت والے کریں گے، فلاں جماعت والے کریں گے، فلاں جماعت والے کریں گے، میرا کیا کام ہے؟ تو کھا پی کے مست اپنے بال بچوں کے ساتھ خوش ہوں۔ مسلمانوں، اپنی عبادتوں کی اگر ہم نے حفاظت نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا عبادتوں کو، تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ سجدہ کرنے کے لیے ترس جائیں گے، سجدہ کرنے کی جگہ ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے،
تمہاری غلطیوں کی وجہ سے ان غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں، بھرپور دعائیں کریں۔ ہمارے پاس کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، جن کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، وہ اپنے طاقت کے بل پر، اپنے پاور کے بل پر مسجدوں کو گراتا جا رہا ہے، مسجدوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ساری یہ چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دعائیں کرو، قرآن نے کہا ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو اور کہو کہ پروردگار یہ طاقت میں گرچہ بڑے ہیں، یہ پاور میں گرچہ بڑے ہیں، آج ان کے پاس پاور ہے، اس کے پاس طاقت ہے، بڑے بڑے طاقتور آئے اور چلے گئے۔ فرعون ایسے پاور میں تھا، وہ اپنے رب کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن اے پروردگار تیرے پاور کے سامنے کسی کی پاور نہیں چلتی ہے۔ اے اللہ تو اپنے پاور کو دکھا دے، اے اللہ تو اپنی طاقت کو دکھا دے۔ اس طرح ہم دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نمازوں کا اہتمام کریں، نیک کاموں کا اہتمام کریں اور ہمیشہ چوکنا رہیں۔ دعا کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کے لیے فکر کریں۔ جن کی عمر 50 کے پار ہو گئے وہ تو سمجھ رہے ہیں میرا کیا 2-4 سال میں ہم تو ختم ہونے والے ہیں۔ اصل دقت تو آنے والی نسلوں کو ہے، آنے والے نوجوانوں کو ہے۔ اس کے تعلق سے فکر کرنے ہیں، حالات کیسے بھی برے ہو جائے، حالات کیسے بھی بدتر ہو جائے، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعاؤں کا اہتمام ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، اپنی غلطیوں کو ماننا ہے، اللہ سے رو رو کر دعا کر کے، گر گرا کر دعا کرنی ہے کہ اللہ جو بھی حالات ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت پاور میں ہے وہ، لیکن مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی پاور سب سے بڑی ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ کہ اللہ ان کے پاور کو تو تہس نہس کر دے، ان کے پاور کو ختم کر دے، اللہ کو اپنا پاور دکھا دے، دنیا کی کوئی بھی پاور تیرے پاور کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے، اوقاف کی جو جائیدادیں ان کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی دیگر